بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں سیلاب قدرتی آفت کی شکل میں آیا ہے اور اس سے پورے ملک کو بیش بہا نقصان پہنچا ہے. اگر ہم کیجولٹیز کی بات کریں تو تقریباً 1000 سے زائد لوگ پورے پاکستان میں جاں بحق ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دکانیں, لوگوں کے کاروبار, وہ سب کچھ تباہ ہو گئے ہیں. حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے مختلف علاقوں میں ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں. آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں تو یہ چارسدہ کا سپورٹس کمپلیکس ہے. یہاں پر چارسدہ کا سب سے بڑا کیمپ بنایا گیا ہے. اس کیمپ میں آج ہم آئے ہیں اور ہم دیکھیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے یہاں کے جو انتظامات ہیں, یہاں صوبائی حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان سب کو ہم جا کر وزٹ کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے اور یہاں پر جو منتظمین ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ کس طرح یا کس شکل میں لوگوں کو ریلیف اور ان کی جو بحالی ہے تو ان حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں. ہم شروع کریں گے اس کیمپ میں یہاں پہ رجسٹریشن ڈیسک انفیکٹ بنایا گیا ہے. ہم وہاں سے جائیں گے اور پورا جو پروسیجر ہے اس کیمپ میں داخلے کا, اس کیمپ میں آنے کا, اور پھر یہاں پر اس کیمپ میں جو ریلیف سامان وغیرہ یہاں پہ جو رہائش ان کو ملتی ہے, لوگوں کو جو سہولیات ملتے ہیں, تو ان سب سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے. ہم جائیں گے, شروع کریں گے یہاں پہ رجسٹریشن کیمپ سے. جی ناظرین, ہم اس وقت آئے ہیں چارسدہ میں. یہاں پہ چارسدہ کے اسسٹنٹ کمشنر کے فتح اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو لوگ آ رہے ہیں, یہاں پہ رجسٹریشن کیمپ بھی لگا ہے, کاؤنٹر بھی ہے, تو لوگ جو آتے ہیں تو ان کو کس طرح رجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کی آیا ڈیٹا پروفائلنگ کی جاتی ہے. ان جو پورے انتظامات ہیں ان حوالے سے ان سے ہم پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتح اللہ صاحب, یہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ افیکٹیز, تو وہ آپ کس طریقے سے ان کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں یا ان کو اجازت دیتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا جو میکینزم ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہ تو جو ٹینٹس لگے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ہاسٹلز میں یا جو پورے سپورٹس کمپلیکس میں پڑے ہوئے, یہ تو آئے نہیں ہیں, ان کو تو ہم لائے ہیں اور ان کی اسی دن ہم نے مطلب ہے کہ انٹری کی تھی. انڈیویجول فیملیز نہیں, انڈیویجول انٹری ان کی تھی اور باقاعدہ ان کو جب جو ادھر نہیں سما رہے تھے تو ان کو ادھر پھر ٹینٹس میں ڈال دیا اور ان کو ایڈجسٹ کر دیا. فریش جو ابھی ادھر آ رہے ہیں تو وہ ادھر ہم ایڈجسٹ نہیں کریں کیونکہ اس کے لیے ان کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے. باقی پوائنٹس ہیں اس میں. یہ جو آپ کو ذرا رش نظر آ رہا ہے تو یہ وہ نان افیکٹیز لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک میلہ سا بنا دیتے ہیں کہ یہاں ریلیف آئٹمس تقسیم ہو رہی ہے, تو وہ تو پھر اس کو بٹورنے کے چکر میں آ جاتے ہیں, تو ان کو رجسٹر نہیں کریں. لیکن جو پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پہلے ہی دن سے ادھر رجسٹرڈ کیا ہوا ہے اور کوشش ہماری یہی ہے کہ انہی تک ہماری ریلیف پہنچے. اس کیمپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس کیمپ میں ادھر یہ 120 ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک ٹینٹ میں تقریباً ویری کرتے ہیں, 4 لوگ بھی ہیں, 7 بھی ہیں, 6 بھی ہیں, اس طرح سے ان کی تعداد ویری. 120 فیملیز ہے. بعض خیموں میں ایسے ہیں جو آپس میں کلوز ریلیٹیوز ہیں اور فیملیاں چھوٹی ہیں تو 2 بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ الگ الگ یہاں پر رہے اور زیادہ تر الگ ہی ہے, انڈیویجول فیملیز ہے. باقی ادھر ہمارے پاس 45 کمرے ہیں ہاسٹل میں اور اس میں بھی ایک فیملی تو ہے ہی, لیکن بعض میں جو کلوز ریلیٹیو میں ایک کے بجائے 2 فیملیز بھی ادھر ہیں جو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور پڑے ہیں. باقی ہمارا جمنیزیم میں تقریباً 15-16 فیملیز ادھر پڑی ہوئی ہیں اور سوئمنگ پول کے ارد گرد وہ جو سٹیئرز ہیں ان میں پنکھے لگے ہیں, ادھر بھی 15-20 فیملیز پڑی ہوئی ہیں. تو لگ بھگ ان کی تعداد یہ 2200 کے قریب پہنچ جاتی ہے. اور یہ کن علاقوں کے لوگ ہیں؟ نزدیکی علاقوں, اور اس کے علاوہ اس کیمپ کے علاوہ بھی اور بھی کیمپس ہیں آپ کے چارسدہ میں, آپ کے زیر انتظام؟ جی میرے انتظام تو یہ کیمپ ہے. باقی چارسدے میں ہم نے ان کے لیے 17 پوائنٹس مختص کیے ہیں. سب سے بڑا کیمپ یہ ہے, ایک ادھر ہمارا یہ ڈگری کالج ہے اس میں ہمارا بڑا کیمپ ہے. باقی چھوٹے سکولز, ادھر سبزی منڈی کا سکول ہم نے سٹی کا مختص کیا ہوا ہے. باقی ہمارے کیمپس تنگی میں ہے, شب قدر میں ہیں اور مین جو بلک ہے وہ ادھر ہے. یہاں پہ ایشوز کیا ہیں آپ کو؟ یہاں پہ کل ابھی ہماری ٹیم آئی تھی تو یہاں پہ بجلی کا ایشو تھا, تو کیا پنکھوں کا اسپیشلی, تو کیا آپ نے پنکھے ارینج کیے ہیں اس حوالے سے؟ گرمی کے حوالے سے, گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات ابھی تک اٹھائے ہیں؟
गर्मी के हवाले से तो अगर आप देखें, गर्मी तो ये 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बिजली हमारे पास स्टैंड बाय जनरेटर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। हमारे अपने दफ्तर में बिजली नहीं है, लेकिन हम यहाँ कोशिश करते हैं कि इधर बिजली डिस्कनेक्ट ना हो और ना जाए। बाकी इधर जो टेंट्स में फैमिलीज पड़ी हुई हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हाल है। हमने उनको बाकायदा मिन्नतें समाज दे करके और उनको एक एक खेमे में जाके हमने इनको कहा है कि आप लोग बजाय इसके कि इधर पड़े रहें, उधर मैट्स बिछा देते हैं। हमने पेडेस्टल्स फैंस का इनके लिए बंदोबस्त किया हुआ है कि उधर पंखे लगा देते हैं, लेकिन ये रिलीफ आइटम्स की वजह से ये इनके माइंड में ये गलत फहमी है कि अगर हम उधर चले गए तो बस वही वाली बात कि सारे लोगों का एम्फेसिस तो टेंट्स पर है, उधर कोई आएगा नहीं, हालांकि इस तरह है नहीं। तो इधर अभी भी आप देख रहे हैं पंखे हम किराए पे लाए हैं और इनके लिए लगाए, लेकिन इधर जो तारें उनकी थी वो एक्सपोज बिछी हुई थी, तो बच्चे काफ़ी इधर फिर रहे हैं, तो उस वजह से भी हम डर रहे थे कि कहीं तार पे किसी बच्चे वगैरह का पाँव ना आ जाए या नंगा तार ना मतलब रह जाए और उसको कोई और खुदा न ख्वास्ता मिसहैप ना हो जाए। तो बिजली का तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई इशू नहीं है। और बाकी गर्मी में इधर ये पंखा लगा हुआ है, तो उसके बावजूद भी गर्मी होती है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं कि खाने में ठीक है, खाने उनको मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, लेकिन वो मेन्यू के हवाले से थोड़ा सा उनका गिला था कि सिर्फ हमें चावल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया या इस टाइप के जो पैचेस वगैरह बीमारियाँ हैं तो वो पैदा हो रही है। क्या इसमें हकीकत है कि यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं? यार अगर आप देखें तो इधर न सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ है, बल्कि अलखिदमत वालों का भी है, रेस्क्यू 1122 का भी है, SRSP का भी है, और सारे इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मकदार में मेडिसिन भी मौजूद है। उस तरह का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इशू नहीं बना। वो जो मामूली बनते हैं या गर्मी की वजह से या मतलब बाकी या डायरिया के भी हो सकते हैं कुछ मसले हों। शुरू में जिस तरह उनको मैंने बताया ये चावल ही आ रहे थे, वो ज़रा इमीडिएट आइटम है और लोग ज़्यादा उसको मतलब है कि आसानी से ले आते थे, लेकिन अभी दो दिनों से मैं ख़ुद देख रहा हूँ उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तरकारी भी आ रही है, चिकन भी आ रहे हैं, रोटी भी आ रही है, और वो हम जितना जितना इनके पास हमारे पास आता है इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हमारा इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बना हुआ है। ADC रिलीफ साहब उनको हेड कर रहे हैं, जहाँ इनको पूरा मैप है उनके पास, और जो रियल नीडी बंदे हैं और जो एक्सेस में, क्योंकि हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करके और जो एक्सेस में आ जाता है तो हम उधर भिजवा देते हैं उनको कि आप कंट्रोल रूम में चले जाएं। कंट्रोल रूम वाले फिर उनको रियल इफेक्टिव्स और जो ज़्यादा नीडी एरियाज़ हैं फिर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये हो सकता है मतलब है कि बाज़ बच्चों को या मतलब है कि लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो गया होगा डायरिया का, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह को कोई मेजर इशू नहीं है। आप पीछे से क्या सूरत हाल है जो जिन इलाकों से ये लोग आए हैं, ये जो पानी की जो सतह है वो तकरीबन कम हो रही है, पानी कम हो रहा है, तो इनकी रिहेबिलिटेशन कब तक मुतवक्किल है? ये कब तक यहाँ पे ये लोग रहेंगे इस कैम्प में? अभी भी सुबह के टाइम पे मैं ADC जनरल साहिबा DC साहब ने ख़ुद भी फिर राउंड लगाया और हम एक एक टेंट पे बाकायदा हम फिरे हैं और उनको बताया है कि आप लोगों के घरों से तकरीबन पानी उतर चुका है, कीचड़ है, लेकिन उसके लिए तो आप जाएंगे तो उसको एडजस्ट करेंगे। दूसरा, हमारी टीम है, जब आप लोग इधर होंगे तो हम तो उधर वो एक्टिविटी वो दूसरा मरहला तो हम शुरू नहीं कर सकते। तो जिन जिन के घरों से पानी उतर चुका है, क्योंकि इनका एक बंदा इधर होता है और एक बंदा उन्होंने उधर ही अपने घरों में बैठाया होता है, जिनको बाकायदा ख़ुद भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब हमारे घर जो हैं रहने के काबिल हो गए और उनकी सफाई या उसको एडजस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि शाम तक जिन जिन लोगों के घरों से पानी उतर चुका है, पानी तो ऑलरेडी उतर चुका है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ जाएंगे तो हमारा जो दूसरा मरहला है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पैकेज का या हमारे अपने जो असेसमेंट होंगे इसके बाद, तो वो आप लोग अगर घरों में नहीं होंगे तो वो असेसमेंट हम कैसे करेंगे? हम यहाँ से फारिग होंगे तो वो करेंगे। तो अभी आज भी इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे और कल तक इंशाल्लाह ये लोग कोशिश करेंगे कि अपने अपने घरों तक जाएं और हमारा वो दूसरा मरहला फिर शुरू हो जाए इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने किफ़ायतुल्लाह साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो उनकी बातें आपने सुनी। उन्होंने पूरे तफसील के साथ बताया कि किस तरह ये लोग इन लोगों को लाया गया
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو پانی ہے جن علاقوں سے یہ لوگ لے کے آئے ہیں یہ تو ان کے گھروں سے پانی تقریباً نکل چکا ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ کیچڑ ہے, مڈ ابھی بھی وہاں پہ پڑا ہے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو یہاں پہ ان کیمپس میں ہیں جب یہ واپس جائیں گے اپنے گھروں کو وہاں سے کیچڑ کی صفائی کریں گے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو کہ رجسٹریشن کا ہے اور کمپنسیشن کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اعلان کردہ پیکیج ہے یا اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو اعلان کردہ پیکیج ہے تو پھر وہ دوسرا مرحلہ تب شروع ہوگا جب یہ لوگ یہاں سے جا کر اپنے گھروں میں جائیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا بدقسمتی سے کہ کچھ لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں ادھر سے اور ریلیف کے چکر میں, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے یا ان کو امید ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو جو چیزیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے یا مختلف گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کو وہ چیزیں ملیں گی. اسی وجہ سے یہاں پہ رش بنتا نظر آتا ہے اور رش کی شکل ہے. ادروائز ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ 120 فیملیز یہاں پہ ہیں اور 45 فیملیز اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو جمنازیم ہے تو اس بلڈنگ میں ہے اور ان کی رہائش کا, ان کی خوراک کا اور ابھی پنکھے بھی لگائے ہیں تو بقول اسسٹنٹ کمشنر شہرسدہ کے ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. ہم جائیں گے وہاں پہ, یہاں جو ہیلتھ کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کیمپ لگایا گیا ہے ہم وہاں بھی جائیں گے. اس کے علاوہ جو سوشل ویلفیئر کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں الخدمت کو بھی ہم جا کر وہاں بھی دیکھیں گے, ریسکیو کے کیمپ میں بھی جائیں گے تاکہ آپ کو پورے جو انتظامات ہیں جو اقدامات صوبائی گورنمنٹ نے اٹھا رکھے ہیں آپ کو اس سے باخبر رکھ سکیں. ناظرین اس وقت چارسدہ میں یہ جو یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس میں کیمپ لگایا ہے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے تو یہاں پہ چارسدہ کے سینئر صحافی زاہد اللہ صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وقاص صاحب, مہربانی. اللہ صاحب یہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ بھی اور دوسرے بھی جو منتظمین ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے پوری جو فیسلٹیز ہیں یہاں پہ وہ ان لوگوں کو پرووائڈ کیے ہیں, یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ چونکہ کل سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اپنے ادارے کے لیے تو آپ نے کون سے جو یہاں پہ مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان لوگوں کو تو آپ کے خیال میں جو آپ نے نوٹ کیے ہیں جو آپ نے رپورٹ کی ہیں وہ کون سے ہیں تاکہ یہ ہم جو اعلیٰ یہاں پہ جو ان کے آفیشیل ہیں تو ان تک یہ ایشوز اور یہ جو مسائل ہیں وہ پہنچا سکیں. جی وقاص صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے چارسدہ اور اس سلازت گان کے لیے یہاں پر آئے رپورٹنگ کے لیے. جو ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں پر کیمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے مطابق تو یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے نہیں. آج آپ یہ پنکھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پنکھے لگ رہے ہیں, ابھی لگ رہے ہیں اور یہاں پر تقریباً 150 تک یہ ٹینٹ موجود ہے اور لوگ جو برآمدوں میں بھی پڑے ہیں اور ان کے لیے کوئی انتظام وہ نہیں ہے اس گرمی میں, شدید گرمی میں کہ ہم یہاں پر 1 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہاں پر یہ لوگ پڑے رہے ہیں. اور اس ٹینٹ کے اندر اور بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے, اس دھوپ میں بہت اور زیادہ دھوپ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے, مکمل غلط ہے. یہ کہ جب تک ریسکیو چل رہا تھا پہلے 2-3 دن تک تو ہم چپ تھے کہ ٹھیک ہے ریسکیو ہو رہا ہے تو اس میں ریلیف کا اتنا وہ نہیں ہوتا, فوکس نہیں ہوتا. لیکن جب سے ریسکیو ختم ہو گیا ہے, ریلیف کا کام شروع ہے تو ریلیف کے بعد یہاں پر دورے شروع ہو گئے. پہلے پی ایم کا چارسدہ کا دورہ تھا تو اس سے 1 دن پہلے مکمل پوری ایڈمنسٹریشن اس دورے کے انتظامات میں لگی تھی. پھر اس کے اگلے دن دورہ تھا تو پوری کے پورے دن وہ دورے میں لگے رہے. آج سیم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیم آ رہا ہے تو پورا ایڈمنسٹریشن غائب ہے اور وہ اس میں لگا ہوا ہے. اور یہ کیمپ آپ کو اگر کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھیں تو کیمپ کی حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر بیمار بچے پڑے ہیں, ان کے لیے کپڑے, ان کے لیے جو چپل وغیرہ ہے. یہاں پر بیمار آپ کو یہاں پر واش روم جو کہ بیسک چیزیں, یہ چونکہ آئیڈیل سپورٹس کمپلیکس جو ہے ان کو ماڈل بھی اکثر بنایا جاتا ہے کہ یہ ماڈل ایک کیمپ ہے. جس طرح کہ جب بھی ڈیزاسٹر کوئی آ جاتا ہے تو اس سپورٹس کمپلیکس خان عبداللہ خان تقریباً ایز اے ماڈل کیمپ ہے اس کو, تو ہم اس کو ماڈل کیمپ بھی کہتے ہیں. تو ماڈل کیمپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا فیسلٹیز دے دیں. پھر تو ایکسٹرا کیا ہے کہ مثالی ہو. تو وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے, ادھر سے ہو کے گزرے, مطلب ان کی این ڈی میں نے جو ٹینٹ پرووائڈ کی تو اس رات کو 3 بجے لگائے گئے تھے جب وزیر اعظم آ رہا تھا. یہ جو آپ کو میڈیکل کیمپ چارسدہ ہیلتھ آفس کی جانب سے نظر آ رہا ہے یہ اس دن لگایا گیا ہے.
یہ جو آپ کو اور کیمپ نظر آ رہا ہے مطلب SRSP کا کیمپ لگا ہے تو یہ اسی دن لگا ہے. تو یہ کاسمیٹک مجھے نظر آ رہی ہے کہ کاسمیٹک چیزیں مطلب دورے کے لیے لگاتے ہیں. ضرورت کیا ہے آپ کے خیال میں یہاں پہ کہ فوری طور پر ان لوگوں کو کس چیز کی سخت اشد ضرورت ہے؟ آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو پہلا چیز جو آئے گا وہ ایک تو بجلی کا انتظام ہونا چاہیے. جو پنکھ کی تو لگ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جو سٹاک پڑا ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو لگائے جا رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک کولر پانی کا جو بیسک چیز ہے کہ پینے کا پانی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کیمپ کے سامنے ایک کولر اور اس میں ٹھنڈا پانی ہو, صحیح ہے, تاکہ وہ ہائیجین کا بھی تھوڑا سا خیال ہو اور وہ جو گلاس وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو برتن تو بھی زیادہ لوگ استعمال نہ کریں. بالکل وقاص صاحب آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ چٹائی بھی جو ہے یہ جو دی گئی ہے بیٹھنے کے لیے یہ بھی اسی رات میں کہا پی ایم آ رہا تھا مطلب پرائم منسٹر صاحب آ رہے تھے تو اسی تو یہ بیسک چیزیں. ایک یہ ہے کہ روٹیشن نہیں ہے کھانے میں. میں نے یہاں پر دیکھا کہ بہت زیادہ جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے یہ زہر ہے. یہ چاول عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, یہ ایزی فوڈ ہے اور ایزی یہ سرو بھی ہو جاتا ہے, ایزی کا بھی لی جاتی ہے, لیکن جو بیمار ہے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہاں پر ابھی میں آیا تھا آپ سے چند منٹ پہلے تو دو جو بزرگ خواتین تھی اور ایک مرد تھا تو وہ رو رہے تھے کہ ہم بھوک سے مر رہے. تو ایک یہاں پر کوئی پرائیویٹ بندہ تھا وہ کھانا لے کے آیا اور بازار سے کوئی کھانا لے کے آیا. تو ایک یہ ہے کہ کھانے میں روٹیشن چاہیے اور ایک جی تو اور ایک کیمپ میں جا کے جو ابھی دن گزر گئے نا, ابھی 5واں دن ہے تو ان کے پاس ابھی ٹائم ہے کہ ایک کیمپ میں جا کے ان کی بیسک جو نیڈز ہے جو ان کی ضروریات ہے جو ان کے مسائل ہے ان کو ڈیٹا لے ان کو پوری حل کریں. بہت شکریہ ظاہر صاحب. ناظرین ظاہر جان صاحب نے بہت اچھی طریقے سے یہ جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو کیمپ کے منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بجائے ادھر ادھر سے معلومات لینے کے وہ ان کیمپس میں آئے, ایک کیمپس کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پہ جائے, ان کے ایشوز ان کے جو نیڈز ہیں ان کو رجسٹر کریں اور پھر اسی کی بنیاد پر اسی ڈیٹا کی بنیاد پر ان کو جو سہولیات ہیں وہ پہنچائیں. جی ناظرین, ہم چارسدہ میں یہاں پہ جو میڈیکل کیمپ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لگایا گیا ہے, یہاں پہ جو افیکٹیز آئے ہیں متاثرین سیلاب آئے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کیمپ میں موجود ڈاکٹر صاحب سے اور جو طبی عملہ ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں اور ان کا جو اس کے حوالے سے رسپانس ہے تو وہ کیسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. آپ یہاں سے پشاور چارسدہ میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ جی یہ کیمپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے جانب سے ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر چارسدہ کے جانب سے. ہم 27 اگست سے یہاں پہ ہے, آج 14 دن ہے. ہم یہاں پہ 2 کیمپس لگائی ہوئی ہم نے, ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے. اس میں فرسٹ ڈے پہ ہم نے تقریباً یہاں پہ اس کیمپ میں 960 پیشنٹ دیکھے تھے, سیکنڈ ڈے پہ 660 تھے, تھرڈ ڈے پہ کل 777 تھے اور آج جاری ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ مین ایشوز ان لوگوں کے کیا ہیں اور بیماریاں کون سی بیماریاں ان کو لاحق ہے ابھی؟ اس میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے اس میں ڈائریا ہے, کیونکہ یہ سیلاب کی وجہ سے پھر ڈائریا ڈیہائیڈریشن بہت کامن بیماری ہے. اس میں سے اسکن انفیکشن بہت زیادہ ہے, اس میں تھروٹ انفیکشن بہت زیادہ ہے, اور یہ جو ہائپر ٹینشن ڈائبٹیز پیشنٹ ہے کیونکہ وہ لوگ تو دوائیاں وغیرہ وہ یا تو سیلاب میں چلے گئے یا گھر میں چھوڑ کے آئی ہے تو یہاں پہ وہ لوگ زیادہ آتے ہیں. آپ کے پاس دوائیاں یا جو دوسرا سامان لازمی ہونا چاہیے ایک میڈیکل کیمپ میں ہاسپٹل میں, تو کیا آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ تھوڑا سا سیریس ہوتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے آپ ان کو شفٹ کرتے ہیں ہاسپٹل یا یہاں پہ آپ جو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو عملہ ہے یا جو سامان ہے آپ وہ یہاں پہ لاتے ہیں, اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ اس میں سے فرسٹ آپ نے پوچھا کہ میڈیسن ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہے وہاں سے بہت زیادہ مقدار میں ہمارے ساتھ اویلیبل ہے. تقریباً ہمارے ساتھ گنجائش ہے کہ ہم روز 3000 پیشنٹ کو میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کر دیں. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ پیشنٹ سیریس پیشنٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس سے 2 ایمبولینس موجود ہوتے ہیں اور ساتھ میں قریب DHQ ہاسپٹل ہے, وومن چلڈرن ہاسپٹل ہے, تو اگر زیادہ سیریس ہو جائے تو ہم وہاں پہ اس کو ریفر کرتے ہیں. تو اس کیمپ میں کتنا عملہ ہے ہیلتھ کی, یعنی کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے نرسز ہیں اور کتنا جو آپ کا پیرا اسٹاف ہے وہ کتنا ہے؟
اس میں سے ہمارا جو HR ہے اس میں 7 ڈاکٹرز یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 10 پیرامیڈکس اور ساتھ میں کلاس فورس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیمپ ساتھ جو لگا ہوا ہے فیمیل, اس میں فیمیل ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ساتھ میں LHWs بھی ہوتے ہیں, LHUs بھی ہوتے ہیں, نرسز بھی ہے, اور ساتھ میں کووڈ ویکسینیشن بھی یہاں پہ سٹارٹ ہے, تو کووڈ API ویکسینیٹرز بھی ہے. یہاں پہ ہمیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ 120 فیملیز یہاں پہ ہیں اور 45 جمنازیم میں ہیں, تو یہ تقریباً کوئی 150 کے قریب فیملیز بن جاتے ہیں. تو اتنے لوگوں کے لیے آپ کا عملہ کم نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ عملہ ہے. ہم تو کوشش کریں کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ دوسری NGOs کی بھی میڈیکل کیمپ لگے ہوئے, تو یہ پیشنٹ جتنی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. زیادہ تر پیشنٹ تو یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے وہ ہے ثوابدید ہے, اور NGOs وغیرہ تو اتنے میڈیسن وغیرہ اپر مقدار میں نہیں کر سکتے, تو ہم وہ میڈیسن بھی کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو تو پھر پوسٹ جو فلڈ سچویشن ہوتے ہے اس میں ہاسپٹل بھی آ کے وہاں پہ ان کے لوگوں کے لیے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی وہ ہو ضرورت ہو تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی یہاں پہ ایکسٹرا میڈیسن وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئیں گے, ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں, تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی میڈیسن چاہیے, آپ کو کوئی اس کے علاوہ اسٹاف چاہیے, تو ہے کوئی چیلنج ہے آپ کے سامنے یہ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اور لوگ افیکٹیز بھی ہیں, تو ان حالات میں آپ کو یقیناً ضروریات بھی آپ کے زیادہ ہوں گی, تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ضروریات, ایکسٹرا نیڈز ہیں آپ کے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں تقریباً 150 فیملیز ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ 3000 تک پیشنٹ تک کیپیسٹی ہے کہ ہم میڈیسن دے دیں, تو میڈیسن کی کوئی ایشو نہیں ہے. میڈیسن ہمارے ساتھ اویلیبل ہے, اور کوئی بھی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہے. بس ہم سب کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کر لے کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے واپس ہو جائے, اور حکومت سے بھی ہم بھی وہ کرتے التجا کرتے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہو سکے وہ کر لے اور ان کو گھر بھیج دے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, یہاں پہ جو طبی عملہ ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چارسدہ کا, تو وہ یہاں پہ موجود ہے. ان لوگوں نے کیمپ سیٹ اپ کیا ہے, یہاں پہ میل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی بالکل قریب ایڈجسٹنٹ یہاں پہ فیمیل کیمپ بھی ہے, کیونکہ اس کیمپ میں یہاں پہ بہت زیادہ خواتین اور بچے بھی ہیں, اور تو یہاں پہ تھوڑا سا ایشوز یہاں پہ ویمن کے حوالے سے تھا, تو اسی وجہ سے یہاں پہ سپریٹ میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. میرے رائٹ سائڈ پہ جو یہاں پہ کیمپ ہے وہ خواتین ڈاکٹرز, یہاں پہ جو نرسز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ یہاں پہ چونکہ بہت تعداد میں خواتین اور بچے بھی ہیں, تو ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں. جی ناظرین, یہاں پر چارسدہ میں جو سپورٹس کمپلیکس یہاں پہ کیمپ ہے, وہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چارسدہ کی جانب سے جس طرح میل ڈاکٹرز کا ایک کیمپ لگایا گیا ہے, اسی طرح بالکل فیمیل ڈاکٹرز کا فیمیل کے لیے بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے. ہم وہاں پر موجود ہیں, اور وہاں پر جو انچارج ہے اس کیمپ کی, تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ان کے پاس جو ادویات ہیں یا جو پیشنٹس آ رہی ہیں ان حوالے سے یہ کتنے پیشنٹس کو دیکھ رہی ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, اور اس طرح جو یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں تو کیا وہ مطمئن ہے کہ نہیں. السلام علیکم. السلام جی. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں روزانہ کے حساب سے, کتنے پیشنٹس؟ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس فرسٹ ڈے پہ کافی زیادہ پیشنٹس تھے. 395 فگر ہماری فیمیلز کا تھا. ابھی جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہم 150 پلس پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, جس میں فیمیلز جو ہے کافی تعداد میں آ رہی ہے. ان کے ساتھ بچوں کو بھی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کی جو پرینیمری انفیکشنز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ہر قسم کے میڈیسنز اویلیبل ہیں ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور جو فیمیل کے لیے اسپیسیفکلی ان کے جو اینٹی نیٹل یا پریگنینسی کے میڈیکیشنز ہیں وہ بھی ہم دے رہے ہیں, اور ریفرل کا بھی کافی اچھا میکینزم ہے. تو بچوں کی جتنی بھی ڈیزیز ہے تو وہ ہم ٹریٹ بھی کر رہے ہیں, اور جن کو ریفرل کی ضرورت ہے تو ان کو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھی یہاں سے ریفر کر رہے ہیں اپنے ایمبولینسز میں. تو یہاں پہ جو انتظامات, یہاں پہ جتنے پیشنٹس آ رہی ہیں تو کافی مطمئن ہے. یہاں پہ جو جتنے تقریباً 120 فیملیز یہاں پہ اس فیسلٹی میں, تقریباً 45 وہاں پہ جو جمنازیم ہے وہاں پہ ہیں, تو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے یہ جو کیمپ ہے کافی ہے آپ کے خیال میں, اور ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں, کیونکہ تعداد تو بہت زیادہ ہے لوگوں کی؟ تعداد کافی زیادہ ہے, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اسٹاف بھی کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے ساتھ یہ کیمپ بالکل نزدیک ہے. یہاں پہ جتنے ریفرلز ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پہ بیسک ٹریٹمنٹ دے کے وہ ریفر بھی کر رہے ہیں,
اور ہمارے پاس LHWs بھی اویلیبل ہیں اینی ٹائم اور LHVs بھی اویلیبل ہے. یہ کیمپ جو ہے مارننگ اور ایوننگ دونوں شفٹس میں چل رہا ہے. تو یہاں پہ انتظامات جو ہے DHO صاحب خود اپنی نگرانی میں دیکھ بھی رہے ہیں. ایون وہ جو ہے رات کو بھی سپروائز کر رہے ہیں. جتنی بھی ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ 24/7 ان کو بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ہمارے کیمپ میں تو یہ ہے کہ فیمیلس کو کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے ہیں ان کو اگر ویکٹر بورن ڈیزیز آ رہی ہے ملیریا کے ساتھ یا ڈینگی کے ساتھ یا کوئی بھی ڈائسینٹری کے ساتھ یا 10 سال کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو ہم یہاں پہ پریلیمنری ٹریٹ کریں تو ان کے لیے ایوننگ میں بھی ریفر کا میکینزم موجود ہے. تو اینی ٹائم اگر کوئی انٹینیٹل پیشنٹ بھی کا ٹرم میں جا رہی ہے لیبر میں تو اس کو بھی ہم ریفر کر سکتے ہیں. تو انتظامات جو ہیں ان سب کے لیے کافی ہیں میرے لحاظ سے. تو میڈیسن تو یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کے جو اکوپمنٹس ہوتی ہیں میڈیکل اکوپمنٹس تو وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو کیا وہ اگر کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے پھر یہاں سے ریفر کرتے ہیں, ریفر کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس ایمبولینسز وغیرہ ہے, اس طرح کا کوئی فیسلٹی ہے؟ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو کیمپ لگا ہوا ہے تو یہ بیسک میڈیکل کیمپ ہے. اس میں جو ہے ہم فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں یا جو ہم گیپ ہے اس کو برج کر رہے ہیں. ریفرل کے لیے ہمارے پاس 24/7 وہ ایمبولینس بھی ہے اور ہمارے پاس ایمبولینس میں میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں. تو یہاں پہ اگر اسٹاک ختم ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے اسٹاک اینی ٹائم سپلائی بھی ہو رہا ہے DHO آفس کی طرف سے. تو میڈیسن کی بھی کوئی شارٹیج نہیں ہے. میڈیسن ہمیں DHO آفس کی طرف سے پرووائڈ ہونی ہے اور ساتھ میں ریفرلس کے لیے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس 24/7 ڈرائیورس کی بھی ڈیوٹی لگ رہی ہے اور ایمبولینسز بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح فیمیلس کو جو بھی پرابلمز آ رہی ہے تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں, ایڈریس بھی کر رہے ہیں. زیادہ تر جو پریلیمنری انفیکشنز ہیں UTIs ہیں تو وہ یہیں پہ ٹریٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ سیکنڈری یا ٹرشری کیئر لیول کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ یہاں کیمپس میں میجورٹی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. بچوں میں جو ہے اسکیبیز زیادہ ابھی آؤٹ بریکس میں آ رہا ہے. تو اسکیبیز اور ملیریا کو ہم جو ہے ڈائگنوسٹیکلی کلینکلی ٹریٹ کر کے ان کو ڈرماٹولوجسٹ کو اور اس کے بعد جو ہے میڈیسن اسپیشلسٹ کو ریفر کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے, پورا پراپر میکینزم ہے اس پہ سب چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہاں پہ ہم نے جو فیمیل کے لیے کیمپ ہے, میڈیکل کیمپ ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چارسدہ کی جانب سے, تو وہ بھی ہم نے وزٹ کیا اور وہاں پہ بھی ہم نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس جو ادویات ہیں یا جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, اکوپمنٹس ہیں تو وہ کافی ہے. کیونکہ اس کیمپ میں یہ جو کیمپ ہے اس میں تقریباً 150 کمبائنڈ فیملیز ہیں, 120 اس فیسلٹی میں اور تقریباً 45 وہاں پہ جو اس کے ساتھ جمنیزیم ہے وہاں پہ, یہ تقریباً ٹوٹل 165 فیملیز بن جاتی ہیں. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ جو 2 ہیلتھ کیمپس یا جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں تو یہ کافی ہے. اور ادویات کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ادویات بھی ہیں اور جو پرائمری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کی شکل میں. اور اگر کسی کو ٹرشری یا سیکنڈری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو پھر یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چارسدہ وہ نزدیک ہے, یہاں سے ایمبولینسز کے ذریعے یا جو ان کی اپنی فیسلٹیز ہیں تو ان کے ذریعے پھر وہ ریفر کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ چارسدہ میں الخدمت نے بھی اپنا کیمپ بنایا ہے. الخدمت اس سیلاب کے حوالے سے بہت کام کر رہا ہے. یہاں پہ جو اس کیمپ کا انچارج ہے ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ ان کو کون سی مشکلات سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم اللہ شاہین نام ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں کیمپ انچارج ہوں. الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات تو آپ دیکھ رہے ہیں اور پورا ملک اس کا معترف ہے. یہاں پر ہم نے ریسکیو سے لے کر اس کی ریلیف اور لوگوں کو کیمپس تک ہم نے یہاں منتقل کیا تھا. ان کی ریلیف کے لیے ہم ابھی کام کر رہے ہیں. اور فی الحال جو ہے یہاں پر ہم نے ایک الخدمت فیلڈ ہسپتال یہاں پر بنایا ہے. الخدمت فیلڈ ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 700 سے لے کر 900 تک جو ہے پیشنٹ ہم اٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پر ہماری 10 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, نرسز ہیں, میل فیمیل ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس. ان کو ہم میڈیسن وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل جو ہے اوورال کیمپ کے لوگوں کو ٹھنڈا پانی, ان کی خوراک, ان کے دوسرے مسائل جو ہے تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. فیلڈ میں یہ ہمارا صرف ایک کیمپ ہے اوورال چارسدہ میں, جہاں پر بھی سیلاب آیا ہے. جتنی بھی پوائنٹس ہیں الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پر لگی ہیں اپنے کام اور وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, الخدمت کیمپ میں یہاں پہ جو انچارج ہیں ہم نے ان سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چارسدہ میں جہاں پر بھی گورنمنٹ نے کیمپ بنایا ہے متاثرین کے لیے تو ان کیمپس میں ہر ایک کیمپ میں الخدمت کا میڈیکل یا جو ریسکیو کیمپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور ان کا عملہ وہاں پہ جس طرح گورنمنٹ ادارے وہ کام کر رہے ہیں, سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو اسی طرح بالکل الخدمت کے نوجوان اور الخدمت کی ٹیم بھی ان لوگوں کی خدمت میں موجود ہے.
بار بار میڈیا پر ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ ٹائیگر فورس یا تحریک انصاف کی جو فلاحی تنظیم ہے کہ ان کے لوگ کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. تو آج ہم کو نظر آ گئے ہیں یہاں پہ، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا، انہوں نے اب تک کتنے لوگوں کو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کتنے لوگوں کو خدمت کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وکم. اچھا، یہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بار بار جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہتی ہے کہ ٹائیگر فورس غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا اس سیلاب میں. تو کیا آپ میدان میں ہیں؟ آپ ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ یا جو دوسری فلاحی تنظیمیں کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. پہلے تو سب سے پہلے تو میں جتنے بھی پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو ٹائیگر فورس اور انتظامیہ اور خیبر پختونخوا حکومت بالکل ایکٹیو ہے. پچھلے 3 دنوں سے ہم چرسدہ، نستا، یہ سراؤنڈنگ جتنے بھی علاقے ہیں جو افیکٹڈ ایریا ہے اس میں ہم ہمارے لنگر چل رہا ہے جس میں ہم کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ کل شہباز شریف آیا تھا جس نے خیالی بس ایک فوٹو سیشن کر کے چلا گیا. تو ہم آن گراؤنڈ لوگ ہیں، ہماری جلسے تھے، ہم تحریک انصاف نے وہ سارے جلسے منسوخ کی اور اس دن سے آج تک ماشاءاللہ تحریک انصاف کے ہر کارکن آپ موجود. اچھا، یہ ہمارے ساتھ اور بھی ہے ٹائیگر فورس کا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی میں شاہ بڑا سے آیا ہوں. کہاں سے؟ شاہ بڑا وہاں پر ابھی لوکل ہیں یہاں کے؟ نہیں، میں MC2 کا ہوں. چارسدہ سے تعلق ہے نا؟ میں چارسدہ کا ٹائیگر. ابھی ہم چارسدہ سے شاہ بڑا سے آئے ہیں. وہاں پر اتنا پانی تھا، ہم نے 100 گھروں کو راشن تقسیم کیا. ایک NGO والے آئے تھے، اس کا راشن آپ نے ٹائیگر فورس نے تقسیم کیا؟ میں تھا. اچھا، ٹائیگر فورس کی کتنے تعداد ہوگی چارسدہ میں یا جو فلڈ میں جو کام کر رہے ہیں؟ ابھی ہم 200-300 بندے ہیں، وہ مختلف جگہ پہ. کچھ لوگ شاہ بڑا میں ہے، کچھ ہربیرے میں ہے، مختلف نستا میں ہے. ہم لوگ ڈیوائڈ ہے. کچھ یہ ایک اور بھی ہمارے ساتھ بلکہ 2 ساتھی ہیں. اچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ چارسدہ سے ہوں. ہاں جی. تو آپ نے کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا اور آپ کی جو لوگ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کا گروپ لیڈر کون ہے؟ ہمارے گروپ لیڈر جو ہے وہ جان علم ہے. ادھر کیا ناظم ہے تحصیل MC1 کا. تو ادھر ہم نے جو ریسکیو کیا ہے تو پہلے دن جو تھا سیلاب کا پہلے دن جو تھا ہم نے اتنے پانی میں چلے گیا تھا اور لوگ نکال کے آ گیا تھا. جی. اور بھی ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تعلق بھی یہ لوکل ہے؟ آپ؟ جی، میرا MC4 سے تعلق ہے، ادھر چارسدہ کے رہنے والا ہوں. ہم نے پہلے دن سے سیلاب آنے سے پہلے ہم نے ریسکیو کیا لوگوں کے سامان وغیرہ سب گھروں کے اوپر پہنچایا. ابھی ہمارے پاس ویڈیو بھی تصویر بھی ہے لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا. لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا الزام ہے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسری جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو ان کے فلاحی تنظیمیں ونگز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے. تو ان کے لیے آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ہم اس لیے نظر نہیں آیا کہ ہم اس کے گھروں میں ہوتے، کہیں پہ کیچڑ ہوتا نکالتے، کہیں پہ کوئی کوڑا نکالتے، کوئی سامان نکالتے، کبھی بچوں کو نکالتے، بوڑھوں کو نکالتے، بیماروں کو نکالتے، جانوروں کو نکالتے. اس لیے ہم نظر نہیں آ رہا. وہ نظر اس لیے آتا ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. جی، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو ایک بات کروں کہ جو بھی خدمت ہو وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. میں قسم اس بات پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم 2,000 لوگوں کو ہم نے ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جو یہ ملولی ادھر اپنے چرسدہ سے نہیں نکل سکتا تھا. ہم نے نستا، پشاور سے، ہم خیبر پختونخوا کے کونے کونے سے ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان اسی رات پہنچے تھے. اور ایک اور بات، کل ملولی خان نے کہا کہ PTI نے کچھ نہیں کیا. یہ جو فلڈ پروٹیکشن وال پر اس خٹک کے دور میں بنا ہے، اس سے آپ اندازہ لگے کہ 2010 کی صحیح. اچھا، یہ پولیٹیکل، چونکہ اب یہ پروگرام آپ کے حوالے سے ہے، ٹائیگر فورس کے حوالے سے ہے تو پھر پولیٹیکل میں بعد میں کریں گے. ناظرین، یہ ٹائیگر فورس کے جوان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چارسدہ میں سیلاب میں ان کے تقریباً 300 لوگ، یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل میدان میں آ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے، گھروں سے پانی نکالا ہے، کیچڑ نکالا ہے. اور جو ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے راشن تقسیم کرنے کا یا جو دوسرے سامان تقسیم کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور ابھی بھی فیلڈ میں ہیں. جی ناظرین، ہم یہاں پر اس کیمپ میں موجود ہیں جو کہ متاثرین کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں پہ لوگوں کی کچھ شکایتیں ہیں
کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو ٹینٹ تو مل گئے ہیں لیکن جو چٹائی نیچے یا فرش ہے ان کو نہیں ملا. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک جوان کھڑا ہے تو ان کا یہی گلا ہے. آپ کو ٹینٹ آپ کو یہ چٹائی نہیں ملی؟ نہیں. پختو کی خبر ہوگا خیر اردو کی نہیں. نه مونږ ته نه دی ملو شوی. تاسو څه ملو شوی تر اوسه پورې؟ مونږ ته به دا خوراکه سامان راځي او هغه روجي زیات راځي، نور دا ترکاري مرکاري سم نه راځي. په روجو خو راځي هم کول مې کار کړی، صرف روجي راځي او هغه هم کله ورسي او کله ونه رسي. خلک درز غوبل لاغشتي او چټي هم مونږ ته نه ده ملو شوی. اچھا ہم ناظرین ہم یہ جو یہاں پہ کیمپ میں جو یہاں پہ رہائش پذیر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ان کو چٹائی نہیں ملی. اور بھی لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پختو کی خبر اردو کی ہے. اچھا تو یہاں پہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو چیزیں نہیں ملی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چٹائی نہیں ملی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنکھا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گرمی سے ہمارا برا حال ہے. تو آپ بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں تو یہ جو مسائل ہیں لوگوں کی کہ یہ صحیح ہے؟ کچھ تھوڑا تھوڑا صحیح ہے اور باقی جو ہے نا جھوٹ ہے. کیوں؟ جو ملا ہے یہ دیکھو سب کو پائی. اب کل ملا تھا جو وزیر اعظم شہباز شریف آیا تھا اس رات میں یہ چیز ملا ہے ہم سب کو. باقی جس کو نہیں ملا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ملا ہے. یہ دیکھو سامنے سارے ٹینٹوں میں ایسے نظر پائے، انشاءاللہ سب کو نظر آئے گا کہ ملا ہے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں نہیں ملا ہے. اور یہ آپ کو مسائل کیا ہے اور کیا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو فوراً کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کو فوراً اس چیز کا ضرورت ہے. ہم بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے 2 سال کی بھی ہوتا ہے نا. اور یہ اب بے سہارا ادھر پڑا ہے. ہم سب لوگ ٹینٹ کے نیچے، اتنا دھوپ ہے اور اتنا دھوپ ہے کہ یہ پسینہ آپ لوگوں کے بھی جو ہے نا وہ بھی 5 منٹ میں اندر نکل جاتا ہے. اور ہم کو زیادہ تک ضرورت کس چیز کے کہ ہمارا ساتھ امداد کرے کہ اپنا گھر بنا کر واپس جائے. کہ اس گھر میں جو ہے نا بچے خوش ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا ٹین ہے، بچے بھی خوش نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ واش روم کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا واش روم ہے؟ کیونکہ یہ بھی بہت ایشو ہے دوسرے کیمپوں میں. اس کیمپ میں واش روم کے حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واش روم میں جو ہے اس کے اندر ہے نیچے جو پانی باہر نکل جاتا ہے. ایک خراب ہے، ایک سیدھا ہے، لیکن خراب جو ہے وہ بیمار بندے کے لیے کھڑے والا ہوتا ہے نا. اور جو سم ہے وہ زنانہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک واش روم میں کام نہیں چلتا ہے. وہ سامنے جگہ میں جو ہے نا دوسرا واش روم میں وہ اس میں بھی لمبر نہیں آتا ہے. سر باقی مسائل تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مین چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ گرمی کا ہے. گرمی یہاں پہ ہے کہ تقریباً آج جو گرمی ہے کم سے کم یہ 30 سے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف یہ ایک لائن میں پنکھے لگے وہ بھی کچھ جلے ہوئے اور کچھ چلتے. تو ہمارے جو ہے وہ کھانا پینا تو ملتے ہیں، اگر ایک ٹائم نہیں دوسرا ٹائم تو مل جائے گا، اس کی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے، میرا خود 4 مہینے کی بچی ہے، صبح سے یہ تقریباً 7 مرتبہ میں نے اس کو نہلایا ہے. 8ویں دفعہ جب میں گیا تو ریسکیو والے نے آواز دی ہے. جب میں نے اس کو نہلایا اس نے بولا اس کو گاڑی پہ بھیجو. تو ابھی تک میں آدھا گھنٹہ ہوا میں نے گاڑی میں اندر بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ پنکھے لگ جائے تو یہ کھانے پینے کا بھلے ہم باہر سے بندوبست اگر یہاں پہ کوئی نہیں بھی دیتا ہے ہم کر لیں گے. پورا سال کھاتے ہیں تو یہ 4-5 دن بھی اپنا کھا لیں گے. لیکن مین چیز جو ہے یہاں پہ ہمارے نا یہ پنکھوں کا اور بجلی کا. یہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شدید گرمی ہے. گرمی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بھی خود بھی پسینہ آیا ہوا ہے. اور یہ 12 بجے اور 12 سے لے کے 1, 2, 3 بجے تک یہاں پہ شدید ترین گرمی پڑتی ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بیمار ہو رہے ہیں. اور ایک بچہ ہمارے سامنے یہاں سے انہوں نے شفٹ کیا ہے یہاں پہ جو ان کا ریسکیو کا جو ایمبولینس ہے تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہ واقعی ان کی بات صحیح ہے. اگر ہم کیمرہ آپ کو دکھا سکے یہ مختلف روز ہیں. یہ رو یہ جو ہے بالکل فرنٹ والا رو تو یہاں پہ پنکھے ہیں. اگر ہم یہاں پہ آپ کو دکھا سکیں یہ جو فرنٹ رو ہے فرنٹ رو میں پنکھے ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسرے روز ہیں جو دوسرے ٹینٹ ہیں وہاں پہ پنکھا نہیں لگا. یہ میرے سامنے یہاں پہ صرف اس ٹینٹ میں پنکھا ہے، اس میں لگا ہی نہیں ہے. یہ والا جو پنکھا ہے تو یہ چل نہیں رہا. وہاں پہ تقریباً 4-5 پنکھے اوپر انہوں نے وہ وہاں پہ لگائے ہیں لیکن وہ نیچے نہیں لگا رہے ہیں. تو یہ شدید ترین گرمی ہے. تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم ہے. اور اس وقت اگر ان کو یہ پنکھے نہیں چلانے یا یہ نہیں چلاتے تو پھر ان پنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ یقیناً بہت بڑی غفلت ہے.
जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या सूबाई गवर्नमेंट है, तो ये देख लें। और ये गर्मी में, ये बच्चे गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे पंखा नहीं है, तो ये लाजमी बात है कि अगर वहाँ पे उस टेंट में हम देखें, वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे, हर टेंट में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि लोगों ने घर बार छोड़ा है, सैलाब की वजह से उनके घर दरिया बुर्द हुए हैं, वहाँ पे पानी आया है, तो इसकी वजह से लोग सारे इधर आए हैं, इन टेंटों में हैं। और इन टेंटों में जो सबसे मेन मसला है वो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि इनको गर्मी से बचाया जाए। ये टेंट इस पे धूप पड़ती है तो और भी गर्म हो जाता है, और गर्मी की वजह से जो बीमारियां पड़ रही हैं या जो छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया के जो शिकायत हैं या जो दूसरे डिसीज़ हैं, वो ज़्यादातर गर्मी की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से ये उनको अभी आ रहे हैं। कुछ बच्चे बेहोश होने की भी शिकायत है। लेकिन ये वहाँ पर ये जो मोबाइल डिस्पेंसरी बनाई है या जो मोबाइल हॉस्पिटल है रेस्क्यू 1122 की जानिब से, तो वो वहाँ पे कम से कम इतना है कि इलाज की सहूलत मौजूद है बच्चों को। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो गर्मी की वजह से ये लोग मजबूर हैं कि बच्चों को बार बार नहलाएं, कि बार बार बच्चों को नहलाएं, और इसकी तब जाकर ये जो बच्चे हैं तो उनकी जो गर्मी है वो दूर हो सकते हैं। ये बच्चा भी नाज़रीन आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो 3-4 माह का बच्चा है, आप देख लें, और ये और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बहुत बुरी हाल में आप देख सकते हैं। और शाम के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर शदीद गर्मी होती है। ये बच्ची भी आप देख सकते हैं, और ये आप देख लें नाज़रीन, ये बच्ची। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपकी टीम भी यहाँ पे है और मेडिकल टीम भी है, तो कितने पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं रूटीन में रोज़ाना के हिसाब से? जी ऐसा है कि तकरीबन परसों से हमने ये काम से इस्टाब्लिश किए हुए, ऑल टुगेदर हमने तकरीबन 3000 प्लस लोगों को मेडिकल कैंप से फैसिलिटेशन दी है। इसमें हर तरह के पेशेंट्स आए हमारे पास, कुछ लोग इंजर्ड थे, कुछ लोगों को मतलब फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को यहाँ से हेल्प मिली। और ये मज़ीद जो है ये कैंप्स यहाँ पे लगे रहेंगे और हम हेल्प प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके अलावा भी आपके और कैंप्स हैं जो दूसरे वहाँ पे दूसरी जगहों पर भी कैंप्स हैं चारसद्दा में, तो क्या वहाँ पे भी आपके लोग मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। माजुकी एक एरिया है, वहाँ पे भी हमने कैंप इस्टाब्लिश किया हुआ है। तरनाब एक एरिया है, वहाँ पे भी हमने इस्टाब्लिश किया है। और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे ये हमारा तीसरा कैंप है। तीनों पर मेडिकल टेक्नीशियंस मौजूद है। जो लोग अपने मसले मसाइल कैंप्स की तरफ लेकर आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। कौन सी मेजर केसेस कौन से आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो लोग डायरिया की शिकायत करते हैं, इसके अलावा कोई सीरियस इश्यूज़ भी आ रहे हैं आपके कैंप्स में? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सीरियस एज सच इशू रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्चा था, उसको डायरिया का इशू आ गया था, उसको हमने फिर हॉस्पिटलाइज कर लिया था। उसके अलावा जो है नॉर्मल मामलात आ रहे और उनको बवक्त और बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। आप यहाँ पे जो दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो भी आप लोग देखते हैं, रेस्क्यू चूँकि आपकी डिपार्टमेंट है, तो पीछे से क्या खबर है? ये जिन इलाकों से ये लोग आए हैं यहाँ पे इन कैंप्स, इस कैंप में मौजूद हैं तकरीबन 120 फैमिलीज़ या और 160 के करीब फैमिलीज़ हैं, तो इनके जो इलाके हैं क्या वहाँ से पानी कम हो चुका है? इनके जो घर थे तो वो क्लियर कर दिए गए हैं या नहीं? ये कब तक आपके ख्याल में पानी कम हो जाएगा या ये लोग वापस अपने इलाकों में चले जाएंगे? जी ये जो ख़ास ये जो 7-8 गांव जो रिपोर्ट हो रहे थे कि उनमें पानी का मामला जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, वाटर लेवल जो है। तो पिछले 3 दिनों से मैंने हर दिन वहाँ पे विज़िट किया है। कल जब मैं गया हूँ वहाँ पे विज़िट करने तो पानी का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिक्रीज़ हो गया हुआ है, और इंशाल्लाह मज़ीद 2-4 दिनों में मुझे कोई वहाँ पे मामलात नेगेटिव नहीं नज़र आ रहे। दूसरा, हमने वाटर पम्प्स जो है, डी वाटरिंग पम्प्स वहाँ पे हमने लगाए हुए, तो मैक्सिमम जगहों से पानी जो है वो निकाला जा रहा है। अच्छा, आप मुतमिन हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है इस कैम्प में पर्टिकुलरली, तो आपके ख्याल में ये पूरे हैं और ये जो लोग हैं मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। ये सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनके लिए कैंप नहीं लगाया गया, मुख्तलिफ स्कूलों में भी लगाया गया है। और मुझे जो नज़र आ रहा है सरकार तो बड़ी इनके साथ मोहब्बत और बड़ी जो है अपनी तरफ से इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की रेस्क्यू 1122 के जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं उनसे, और उनसे हमने यही पूछा कि यहाँ पे जो इनका स्पेशली जो मेडिकल यूनिट है या जो मेडिकल कैंप है, तो वहाँ पर किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और क्या उनमें कोई सीरियस इशू तो नहीं है, और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ के हवाले से या फ़र्स्ट एड या जो दूसरे जो मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हैं,
ان کے حوالے سے کوئی ایشو تو نہیں ہے, کوئی چیلنج تو نہیں ہے. تو ان سے یہ بات ہم نے کی. اس سے پہلے ہم نے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے چارسدہ کا, وہاں پر جو ڈاکٹرز تھے یا جو وہاں پہ آفیشیلز تھے, تو ان سے بھی ہم نے بات کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایشو ہے تو وہ ہم رپورٹ کر کے جو حکام بالا ہے ان کی نوٹس میں لے آئیں. جی ناظرین, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نوشہرہ کے بعد یہاں پر چارسدہ پر بھی آئے ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے نزدیک سے یہ جو فیسلٹیز ہیں ان کو وزٹ کیا اور ان کو چیک کیا. سی ایم صاحب, نوشہرہ کے حوالے سے آپ نے وزٹ کیا وہاں پر, ابھی آپ چارسدہ آئے ہیں, تو جو چیلنج ہے صوبائی حکومت کو وہ کس حد تک آپ نے اوورکم کیا ہے؟ اور چونکہ وہاں ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ کیمپوں میں, تو ان کو کب تک آپ واپس شفٹ کریں گے؟ دیکھیے پانی جو ہے وہ آلریڈی بیٹھ چکا ہے تقریباً. جو میں نے اوپر سے وزٹ کیا میں نے دیکھا ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ سارا تقریباً نارمل ہو چکا ہے. اب ان کے گھروں میں جہاں پر پانی کڑے ہے تو پہلے اس میں یہ ہے کہ ان سے پانی نکال دیں گے. جو ہی گھروں سے پانی نکلتا ہے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ کیمپ چھوڑ چکے ہیں, وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. اب میں نے وہی علاقہ وزٹ کیا جو زیادہ افیکٹ تھا. میں خود لوگوں سے ملا جس میں 7-8 فٹ تک پانی آیا تھا. ان کے فیلڈ کو میں نے دیکھا, لوگوں سے میں خود ملا, بڑے خوش ہوئے لوگ. لیکن جب آپ لوگوں میں چلے جاتے ہیں تو ہوتے ہیں مسئلے. یہ نہیں ہے کہ ایکوریٹ سسٹم ہے 100% ہم یہ کام کرا دیں گے, نہیں, کمیاں ہم انسان ہیں, ہم سے کمی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال جو حکومت کا فوکسڈ ہے وہ یہ لوگ ہمارے پہلے اس میں ہے کہ اس کو ہم پہلے یہاں پر فیسیلیٹیٹ کریں اور پھر ان کے گھروں تک پہنچا دیں. تو یہ ہے جو ہی پانی بیٹھتا ہے انشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ خود بھی جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کو ادھر ہی پہنچا دیں گے. کوئی اسٹیمیٹس ہیں آپ کے پاس, کوئی تخمیہ لگایا کہ نقصان کتنا ہوا ہے پورے صوبے میں؟ ابھی تک جو ہے نا تقریباً کوئی 50-55 ہزار کے قریب گھر فلی اور پارشلی ڈیمیجز ہے. اسی طرح 249 کے قریب ڈیتھس ہے اور 318 کے قریب ہمارے انجرڈ لوگ ہیں. اس کے علاوہ فصلوں کا تخمینہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور باقی بھی ڈفرینٹ اضلاع سے یہ جو روڈز وغیرہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو چکا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تقریباً 1 ہفتہ 10 دن لگیں گے, یہ سارا ڈیٹا کمپائل ہو جائے گا تو انشاءاللہ فنڈز ریلیز کرا دیں گے. صوبائی حکومت کی طرف سے جو پیکج اعلان کیا گیا ہے وہ کتنا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے علم بھی آئے؟ اس سے پہلے جو تھا 1 لاکھ روپے فلی ڈیمیجز کے لیے تھا, اور میرے خیال میں اس سے کم جو تھا وہ 60,000 50,000 وہ پارشلی کی تھا. اب فلی کے لیے میں نے 4 لاکھ کر دیا ہے, اور جو پارشل ہے اس کے لیے 1,60,000 کر دیا ہے. پہلے جو ڈیتھ تھا اس کے لیے 5 لاکھ تھے, میں نے 8 لاکھ کر دیے تھے. زخمی کے لیے 1 لاکھ تھا شاید, اس کے لیے اب 2 لاکھ کر دیے, تو میں نے اس کے بڑھا دیے. اور جو ریٹ تھا یہ اس کے لیے فصلوں کے لیے وہ بھی میں نے بڑھا دیا ہے. اچھا, آخری کوشچن ہے, مرکزی حکومت کا بھی چونکہ خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعظم صاحب خیبر پختونخوا کے بھی وزیر اعظم ہیں, تو آپ ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے, لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں اس مہینے کے وہ معاف کیے جائیں, تو آپ اس عوامی مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بالکل کرتا ہوں جی. جب ہماری فیڈرل میں حکومت تھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے 20 ارب روپے کمٹ کیے تھے پیسکو کے لیے, اور اس میں یہ بھی ڈالا ہوا تھا جو لوگوں کے ایریئرز تھے اس کو معاف کر دیا جائے گا, اور جو باقی آگے کا بل ہے وہ لوگ دیں گے. یہ ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہو گئی تھی اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی تھی. اس میں بڑا اچھا کام ہو رہا تھا, لیکن بدقسمتی سے جب حکومت چلی گئی, اب جب سے یہ حکومت آئی یہ مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ لیں, اور یہ بجلی کے بلوں کے آپ حالات دیکھ لیں. میرے پاس لوگ آ جاتے گپ شپ, آفیسرز بھی ہو کہتے ہیں کہ 80,000 روپے میرے گھر کا بل ہے, تو میں کدھر سے وہ افورڈ کر دوں گا. تو بڑے مسائل ہے. بالکل یہ ان کا جینون حق ہے ان لوگوں کا کہ ایک تو جو ناجائز ٹیکس لگائے ان کو ختم کرے, اور باقی جو بل زیادہ آ رہے ہیں, پتہ نہیں اب 50 روپے پر یونٹ ہے کہ کتنا ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. یہ غریب لوگ کدھر سے پیڈ کریں گے؟ اس کو تو پھر ہم سفید پوش پیڈ نہیں کرا سکتے, تو غریب لوگ کس طرح پیڈ کرائیں گے؟ خیبر نیوز آپ کو مسلسل 24/7 جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ یا جو فلڈ افیکٹیز ہیں ایریاز ہیں وہاں سے آپ کے لیے لائیو کوریجز دے رہا ہے, اور وہاں سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف آپ تک بلکہ جو ہمارے حکام والا ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری جو مشکلات ہیں, جو ساری ان لوگوں کی تکلیفیں ہیں وہ ان تک پہنچائے, تاکہ وہ ان لوگوں کی تکلیفات کا نوٹس لے اور ان کو سہولیات پہنچائے. ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. تب تک اللہ حافظ.